ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. یہ بس آخری سوال کا جواب کر کے مکمل کرتا ہوں. ہمارے اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے، دیکھیں ہم انبیاء، اولیاء اور صالحین اللہ کے محبوب بندوں کے توسل اور ان سے وسیلے کے قائل ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ دے کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے تو اللہ رب العزت ان کے وسیلے سے دعاؤں کو زیادہ قبول فرماتا ہے. اس پر ایک لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے، تفصیل کے ساتھ اس پر احادیث موجود ہے، روایات موجود ہے، واقعات موجود ہے. اور اگر یہ عقیدہ اور نظریہ رکھ کے جس طرح کے بعض صوفیہ، بعض بزرگان دین سے یہ چیزیں ثابت ہیں کہ وہ اہل اللہ، انبیاء اور اولیاء کرام علیہ رضوان سے استغاثہ اور استمداد بایمانہ مانگنے کے قائل ہیں کہ ان کو اللہ کی مدد کا مظہر سمجھا جائے، اللہ کی مدد اور عون کا ذریعہ سمجھا جائے، تو یہ شرک نہیں ہے. جس طرح معترضین اور مخالفین اس پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جس طرح ظاہری اسباب کے تحت ایک دوسرے سے مدد اگر لی جائے، اگر وہ بندہ کسی کو ظاہری اسباب کے تحت مدد کا مطالبہ کرے اور اس کو مستقل ذات سمجھے، اس کو اللہ کی مدد کا ذریعہ نہ سمجھے، اس کو حقیقی مدبر و متصرف سمجھے، تو وہ مسلمان نہیں. بلکہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ حقیقی طور پر مدبر اور مؤثر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے. اللہ نے اس کو یہ طاقت دی ہے اور یہ اللہ کی دی طاقت سے میری مدد کر سکتا ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ظاہری اسباب کے تحت ہم ایک دوسرے کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور اللہ کے محبوب بندوں کو جو اللہ نے طاقت دی ہے، ہماری جو بظاہر دسترس میں چیزیں ہیں ان سے ہٹ کر ما فوق الاسباب بھی اللہ تعالیٰ کے بندے مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. اگر ان سے کس نظریے اور عقیدے کے ساتھ استمداد کی جائے تو یہ شرک نہیں ہے. اور اس کی ایک مثال چونکہ ہم نے دیکھی ہوتی ہے قرآن و حدیث سے، قرآن اور پھر حدیث اور پھر آگے ہم نے دلائل لے کے چلے ہوتے ہیں. ڈائریکٹ ہم قرآن کی جب بات کرتے ہیں تو جو واقعات قرآن میں پچھلی امتوں کے یا جو واقعات قرآن میں رپورٹ ہو چکے ہیں انہی کا حوالہ دے کے ہم نے مسئلے کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے. جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے جو درباریوں سے اعلان کر کے کہا تھا، سورۃ النمل کی آیت نمبر 40 ہے کہ کون میری بارگاہ میں ملکہ بلقیس کا تخت لے جائے گا. ملک شام میں بیٹھے تھے اور تخت یمن میں پڑا ہوا تھا. سمندر کا ایک کنارہ اور سمندر کا دوسرا کنارہ، ایک کنارے پہ بیٹھنے والے سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یمن سے تخت کون لے کے آئے گا؟ تو اس بندے نے جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، اور یہ کون تھا؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس حبر الامہ مفسر قرآن سے السنن الکبریٰ امام نسائی کی کتاب میں یہ روایت موجود ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ شخص جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا یہ سلیمان علیہ السلام کے کاتب عاصم بن برقیہ تھے. کہا میں لے کے آؤں گا. کب؟ کہا انا آتیک بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے. اب یہ جو ہماری فزیکل طاقت ہے، جسمانی طاقت ہے، بندے کی کتنی کی طاقت ہو سکتی ہے؟ من وزن اٹھا لے گا، 2 من اٹھا لے گا، 3 من اٹھا لے گا، کتنا اٹھا لے گا اور کتنی دیر میں اٹھا کے لے آئے گا. ہماری جو جسمانی طاقت ہے اس کا ایک محدود دائرہ ہے، اپنے اس دائرے تک ہم اپنی طاقت کا کام کر سکتے ہیں. وہاں ملک یمن سے شام میں تخت لانا یہ جسمانی طاقت سے نہیں، یہ اللہ کے ولی کی روحانی طاقت سے تھا. سمجھے ذرا بات کو، یہ روح کی طاقت ہے. اور روح اللہ کے مومن بندے کی اگر اس قالب کے اندر ہو تب بھی تصرف کرتی ہے، لیکن جب اس قالب سے آزاد ہو جاتی ہے تو اس کا تصرف و طاقت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور یاد رکھیے موت کہتے ہیں انفصال روح عن البدن، روح کا بدن سے الگ ہو جانا، جدا ہو جانا. جب روح بدن سے جدا ہوگی، بدن ایک سائڈ پہ، روح ایک سائڈ پہ، اب روح بدن سے نکل کے آزاد ہوگی. اور موت جو ہے وہ بدن پہ طاری ہوتی ہے، روح پہ طاری. بندہ جب مرتا ہے تو روح نہیں مرتی، روح
فنا اور ختم جسم ہوتا ہے، روح کافر کی بھی موجود ہے، مسلمان کی بھی موجود ہے، روح کو موت نہیں آتی، روح زندہ ہے۔ اب جو روحانی طاقت دنیا میں اس بندے مومن کو اللہ نے دی تھی کہ جو شام میں بیٹھا یمن سے روحانی طاقت سے تخت لے کے آ رہا ہے، وہ فوت ہونے کے بعد جب اس کی روح آزاد ہو چکی ہے، اس کی طاقت پہلے سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ میں اگر کسی کو کہوں کہ یہ چیز مجھے دے دو، اس کے تصرف میں ہے، اس کی طاقت میں ہے کہ وہ دے گا، میں اسے اللہ کی مدد کا ذریعہ سمجھ کے اگر کہوں گا تو یہ شرک نہیں ہے۔ اور اللہ کے بندوں کی روحانی طاقت کے پیش نظر اور اللہ نے جو ان کو طاقت دی ہے اس کے پیش نظر اگر کوئی کہتا ہے تو وہ شرک نہیں۔ یہ ہمارا تصور ہے استمداد و استعانت کا۔ یہ جو بات بات میں شرک شرک کفر کے فتوے لگاتے ہیں وہ حد اقدار سے بالکل متجاوز ہو کے مسلمانوں کو مشرک بنانے کی کارروائی کرتے ہیں، جبکہ یہ ذاتی اور ذاتی حقیقی اور مجازی کا فرق جو ہے یہ پیش نظر اگر رکھا جائے تو پھر شرک کی تعریف ہے اور تقسیم ہے اس کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔